بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. NM نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. اس نے کہا کہ میری قسمت خراب ہے. کیا واقعی اس کی قسمت خراب ہے؟ ایک لڑکی جس کو اللہ نے خوبصورت بنایا، اچھا پڑھایا لکھایا، اچھے ماں باپ دیے، اچھی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات تک وہ بالکل خوش قسمتی کے جھولوں پہ جھولتی رہی ہے، اور ایک رات میں ایک فائٹ نے، ایک بدتمیزی نے اسے واپس گھر پہنچا دیا. تو کیا پچھلے 24 سالوں کی نعمتیں، احسان، اللہ کی برکت، خیر سب کو اب زیرو کر کے یہ کہیں گے کہ میں بہت بدقسمت ہوں اور میری زندگی میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں ہے؟ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ پرانی خواتین کے لیے تو شاید بہت مسکرانے کا موقع نہ ہو، پر جن کی شادیاں ہونی ہیں ان کے لیے سوچنے کا بہت اہم ہے. دوسروں کی غلطیوں سے، دوسروں کی کمی کوتاہی سے، دوسروں کی بیوقوفیوں سے اور بلنڈر سے جو سیکھتا نہیں ہے وہ انسانوں کے کیٹیگری میں نہیں آنا چاہیے. اب سوچئے، دنیا کے بڑے بڑے علماء اور مفکر یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل مند اور فکر کرنے والے بیوقوفوں کی وجہ سے بنے. وہ بیوقوفیاں کرتے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ ان کا تماشا بناتے تھے اور ہم نے اس سے سیکھا. وہ کہتے ہیں کہ پہلی رات ہی ہماری لڑائی ہو گئی. میرے میاں نے، اب آپ سوچئے کیا موضوع ہے، میرے میاں نے مجھ سے کہا کیا تم ورجن ہو؟ میں نے جواب میں کہا کیا تم ورجن ہو؟ اس پہ ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی. یہ لڑائی اتنی بری ہوئی کہ اس نے ولیمے والے دن مجھے گھر بھیج دیا، اور اب تک میں اپنے گھر بیٹھی ہوں اور نہیں جانتی کہ واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس میں بھلا میری کیا غلطی؟ یہ ہے اصل میں جو ٹیپ کا بند ہے، یعنی وہ معصومیت سے پوچھ رہی ہے اس میں میری کیا غلطی. میرے بچے، اب میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. کامن سینس از ناٹ ویری کامن، یہ ہمیشہ ڈھونڈنی پڑتی ہے، استعمال کرنی پڑتی ہے. اس نے پوچھا کیا تم ورجن ہو؟ تو اگر آپ نے پری میرج کاؤنسلنگ لی ہوتی، ماں سے، کسی بہن بھائی سے پوچھا ہوتا تو آپ کو اللہ اتنی عقل دیتا کہ آپ اس موقع پہ، یہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے. جیسے کل ٹرمپ وہ ایک ملک کے صدر کی اس نے وہ بےعزتی کی، دونوں لڑ رہے تھے پریس کے سامنے اور تماشا بنا ہوتا. ٹرمپ آدھا پاگل ہے وہ، اور جو سامنے والا تھا وہ میرا خیال پورا ہے، وہ بھی کوئی مزاحیہ اداکار تھا یوکرین کا، اور اس نے بڑے بڑے دعوے کر کے پوری قوم مروا دی ہے. اتنے سالوں سے، مہینوں سے لڑائی چل رہی ہے، بجلی بند، پانی بند، شہر بند، فوجیں مر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، مگر جو، اور یہ لڑائی اپنی انہوں نے سٹارٹ نہیں کی تھی، یہ بھائی امریکہ، انہوں نے پیچھے زور لگا کے لڑائی کرا. تو اس کو تانے دے رہا تھا وہ کہ کیا تم لوگ خود کر رہے تھے. اوکے، لڑائیوں سے ہمیشہ بے عزتی ہوتی ہے، سب کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو. تو جب اس نے پوچھا کہ آپ ورجن ہو، تو میرے بچے، فطری بات ہے، ہر لڑکا ہی ہیز دا رائٹ ٹو میک شیور کہ اس کی بیوی جو ہے ورجن ہو. اگر وہ خود پاکیزہ فطرت ہے، اگر وہ خود نیک سیرت ہے، اگر وہ خود کریکٹرفل ہے، تو ہی ہیز دا رائٹ ٹو آسک دس کوسچن. اس کا جواب سمپل ہے، مسکرائیں. ابھی تو آپ گھونگھٹ میں ہوں گی یا منہ نیچے کیا ہوا، کو الحمدللہ، جواب ختم ہو گیا. کیا کوئی بیوقوفی لڑکی ہوگی آگے سے جو کہے کہ ٹھیک ہے ٹیسٹ کر لیں، یہ ہوگا تو یہ کر لیں، یہ ہوگا تو یہ کر لیں؟ یہ موضوع ڈسکس کرنے والا ہے ہی نہیں ہوتا، اس کو وہیں سے اسکپ کرتے ہیں. یعنی ایک یوں سمجھیں جیسے وہ سیدھی بال آتی ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، جو سیدھی آ کے گوڈوں میں لگتی ہے اور آپ کو پھر LBW کر دیتی ہے. اس کا کوئی نام ہوتا ہے، جو بالکل سیدھی وٹے کی طرح آتی ہے. سر پہ لگے گی سر پھاڑے گی، کندھے پہ لگے گی کندھا توڑے گی، گوڈے پہ لگے گی تو گراؤنڈ سے باہر. تو بچانا ہوتا اپنے آپ کو. اس کو اگر آپ کسی دفتر میں ہو تو ہم کہتے ہیں کچھ سوال انلیگل ہوتے ہیں قانونی طور پہ، تو یہ تو انلیگل سوال بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ مائنڈ کر جائیں. جواباً یو ہیو نو رائٹ ٹو آسک. ابھی آپ اس گھر میں گئے ہو سوال و جواب کرنے یا لڑنے کی نیت سے نہیں گئے. آپ کو وہاں جا کے اس کے دل میں جگہ بنانی ہے.
جگہ بھی یہ بنا رہے ہو کہ اس کے آگے پہلی رات زبان درازی کر رہے ہو. بیٹا زبان دراز لڑکی چاہے شکل کی ایشوریہ رائے کیوں نہ ہو، ایک دن اچھی نہیں لگتی. کوئی لڑکا کسی بدتمیز، بد تہذیب اور لڑاکا عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ شادی سے پہلے تو اتنی مٹھاس ہوتی ہے. وہ جو کل پرسوں کو بنا ہوا تھا لطیفہ کہ ایک خاتون اپنے میاں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے شوگر چیک کیا تو شوگر کو 400 پہنچی تھی. اس نے کہا بہت زیادہ ہے. تو میاں نے منہ نیچے کرے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے اپنے اندر اتنی شوگر جمع کی ہوئی ہے لیکن اس کی ضبط پہ، برداشت پہ کمال ہے. داد دیجئے کہ اس نے اس شوگر کو کبھی زبان تک نہیں آنے دیا. اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کبھی کوئی میٹھی بات نہیں کی، کبھی کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی. تو آپ کو یہ بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے تھی. اب کر لی ہے تو اب یا تو معذرت بنتی ہے. اب میں مزید ڈیٹیل میں، ذرا ایک سینسٹیو موضوع ہے، مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن باقی بچیوں کے لیے پیارے بچوں جواباً اس طرح کی بیوقوفی نہیں کرتے. جوابی حملہ کرتے ہیں کیا؟ جوابی حملہ کرو گے تو پھر یہ والا آپ کا حال ہوگا. اب یہ مت لے کے بیٹھ جائیے گا کہ اگر وہ پوچھ سکتا تو ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے. یہ پہلے کرنے کے کام ہوتے ہیں، اس رات کرنے کے پوچھنے والے کام نہیں ہوتے. اوکے جناب. عارف کہتے ہیں سر جی میری امی کے فون نہیں، یہ اس کو ہم الگ سے لیں گے، یہ بہت اہم وہ ہے. اچھا جی. اف اللہ. سر جی میری اپنی عمر سے 12 سال بڑے آدمی سے شادی ہوئی. کیا بچے وہ توپیں لے کے آیا تھا یا کوئی ٹینک لے کے آیا تھا؟ آپ نے اپنی مرضی سے کی ہوگی. وہ سخت مزاج ہے، مسکراتا ہی نہیں ہے. شادی کو کامیاب کیسے بناؤں؟ ایک تو اس کی عمر کو نوڑنا بند کر دیں. جو عورت اپنے میاں کی عمر کو ہر وقت ناپتی تولتی رہتی ہے وہ پھر اس کی ہر چیز کو میئر کرتی ہے، اس کی پرفارمنس کو بھی، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو بھی. بھئی آپ سے عمر میں بڑا ہے، وہ سیریس ہوگا، اس کا اپنا مزاج ہوگا. پہلے زندگی میں اس نے کتنی عورتوں شادی اگر اس سے پہلے سے ہوئی ہے تو اس نے کئی سبق سیکھے ہوں گے. نہیں ہوئی تو بھی اس نے لوگوں سے آپ کے بارے میں کئی باتیں سنی ہوں گی، تو اس کی موجودگی میں وہ محتاط ہوگا. کچھ بائی ٹیمپرامنٹ ایسے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر سوال نہیں کرتے، نہ فقیر بنتے ہیں کہ مجھے مسکراہٹ چاہیے. اس کے ساتھ جینا ہے تو اس کے ساتھ ہی جینا ہے. اپنی طرف سے آپ اچھا کام کیجئے، مسکرائیے، اس کو سرو کیجئے. لیکن اس کو سوال بنا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کچھ وقت ہوتا ہے میرے بچے ہر جگہ محبت کا، کیئر کا ایک امپیکٹ تو ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.